محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا ہی مبارک ہے، لیکن ہر آیت، ہر رکوع اور ہر پارے کی ایک علیحدہ علیحدہ خصوصیت ہے، صفات ہیں، فوائد ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بات منوانا چاہیں اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کر کے اللہ سے بات منوا سکتے، اور اسی طرح اپنے کسی عزیز دوست سے، اپنے کسی بھائی سے، رشتہ دار سے کوئی جائز قسم کی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کی برکت سے وہ بھی آپ کی بات مانے گا۔ لیکن ناجائز بات اگر منوانے کی کوشش کریں گے، الٹا آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے لیے وہ ایک بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو غلط کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ زندگی میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے بعد بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے جائز کام، بہت سے جائز کام ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جائز کام ہیں۔ کسی بھی جائز کام کے لیے یہ عمل کریں گے، آپ کو یقیناً فائدہ ہو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کی کسی بھی جمعرات کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، وہ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں۔ رات میں اگر پڑھنا ہے تو بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب جمعرات کہلائے گی، اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، یا جمعرات کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔ 41 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگ۔ یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی جمعرات کو کر لیں، پہلی جمعرات ہو شعبان کے مہینے کی، دوسری، تیسری ہو یا آخری جمعرات، کسی بھی جمعرات کو یہ آپ باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھیں۔ اتنی دیر نہیں لگتی پڑھنے میں، اجازت تو زبانی بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ برکات باوضو ہے۔ باوضو ویسے ہی رہنا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ باوضو یعنی وضو کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اس کی نورانیت کچھ اور ہی ہے، اس کی نورانیت بے حساب ہے، بہت زیادہ ہے، پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ گڑ گڑا کے دعا مانگیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، کوئی دوست ناراض ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ سے اللہ ناراض ہے، ہم اگر غور کریں، ہم نے قدم قدم پہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، نافرمانیاں کر کے ناراض کیا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے، جھوٹ بول کے ناراض کیا، ہم نے چغلی کر کے ناراض کیا ہے، غیبت کر کے ناراض کیا ہے، نمازوں کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کیا ہے، اور بڑے بڑے اعمال، صدقات اور خیرات، زکوٰۃ، مال مویشی میں سے زکوٰۃ، غلے میں سے عشر، اور اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ، یہ کہاں ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ یہ نافرمانیاں کر کے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کثرت سے کریں، اور اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم نے یہ جرم کیا، یہ قصور کیا، یہ غلطی کی، اللہ معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرنے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معافی بھی دے دیتا ہے، اور ان گناہوں کو مٹا کے وہاں نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ بندہ شرمسار نہ ہو، یہ لوگوں کی صفوں میں، لوگوں کی جماعت میں شرمندہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کتنے غفور الرحیم ہیں، ان گناہوں کو مٹا ہی دیتے ہیں سرے سے، ان کے نام و نشان کو ختم کر دیتے ہیں، تاکہ یہ بندہ یہاں شرمندہ نہ ہو، نیکیاں وہاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، دعاؤں کی مقبولیت کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مبارک وظیفہ شعبان کی کسی بھی جمعرات کو اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک سارے کا سارا ہی مبارک ہے، لیکن ہر آیت، ہر رکوع اور ہر پارے کی ایک علیحدہ علیحدہ خصوصیت ہے، صفات ہیں، فوائد ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے جو بات منوانا چاہیں اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کر کے اللہ سے بات منوا سکتے، اور اسی طرح اپنے کسی عزیز دوست سے، اپنے کسی بھائی سے، رشتہ دار سے کوئی جائز قسم کی بات منوانا چاہتے ہیں، اس کی برکت سے وہ بھی آپ کی بات مانے گا۔ لیکن ناجائز بات اگر منوانے کی کوشش کریں گے، الٹا آپ کو نقصان ہوگا، آپ کے لیے وہ ایک بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو غلط کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ زندگی میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے بعد بھی نقصان ہے۔ اس لیے جائز کام، بہت سے جائز کام ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جائز کام ہیں، کسی بھی جائز کام کے لیے یہ عمل کریں گے آپ کو یقیناً فائدہ ہو۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کی کسی بھی جمعرات کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، وہ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں۔ رات میں اگر پڑھنا ہے تو بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب جمعرات کہلائے گی، اس رات میں پڑھ سکتے ہیں، یا جمعرات کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ اس کو پڑھ لیں۔ 41 دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں